بہت ہی روشن آیت، بہت ہی واضح آیت جو پنجتن کی عظمت پر نازل ہوئی ہے، وہ آیت ہے آیہ مباہلہ، جس میں کسی طرح کا کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پنجتن کون ہے۔ 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اور 25 ذی الحجہ 9 ہجری پورے ایک دن کے بعد آیہ مباہلہ نازل ہوئی۔ یعنی نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور پنجتن کو اس چادر میں لیا اور احسان فرمایا ہمارے اوپر جناب ام سلمہ کہ چادر میں آنے کی کوشش کی۔ اگر بیوی نے چادر میں آنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو یہ کیسے پتہ چلتا کہ اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرمایا قالت انا منہ، یا رسول اللہ میں بھی ان میں ہوں۔ تو سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر لا، تم خیر پر ہو مگر ان میں نہیں ہو۔ پنجتن اہل بیت ہے، سب کا مقام اپنی جگہ پر، مگر اہل بیت کے مقام پر کوئی نہیں۔ یہ ایک ایسی عقیدت کی بات ہے کہ جس پہ دلیل بھی ہے اور عقل بھی مان۔ پروردگار عالم نے اس گھرانے کو جو عظمت دی ہے اس میں کوئی دو باتیں نہیں سوائے اس بات کے کہ ہمیں آج نہیں کل ماننا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آج تحقیق کر کے مان لیں، ورنہ کل اللہ منوائے گا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ محشر بنام علی ہے، قیامت بنام سیدہ ہے، جنت کا تصور ہی نہیں ہے بغیر حسن و حسین کے۔ لہذا تمام تر کمالات، تمام تر مناصب آسمانیہ اور الہیہ وہ ان 5 کے نام، اور جو بھی ان سے سچا ہوتا چلا گیا وہ بھی علیہ السلام ہوتا چلا گیا، جو بھی ان کا مرید ہوتا چلا گیا، جس نے بھی ان سے محبتوں کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام نے کیا کچھ نہیں کہا، خلفائے ثلاثہ نے کیا کچھ نہیں کہا اہل بیت کے لیے، اور ائمہ اربعہ اہل سنت نے کیا کچھ نہیں کہا اہل بیت کے لیے۔ اگر یہ والی بات بھی کی جائے تو بہت دیر درکار ہے، بہت ٹائم درکار ہے کہ کس نے کیا کیا کہا۔ ایک صحابی، ایک چاہنے والا، ایک محبت کرنے والا نبی کی رحلت کے بعد تشریف لے کر آیا، دور حضرت ابوبکر کا تھا۔ کہنے لگا کہ ایک سفر میں نبی میرے ساتھ تھے، میں نے سرکار کو اپنے حصے کی کھجوریں کھلائیں تو آپ نے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا۔ تو اب مجھے نبی کے ہاتھ کی کھجوریں چاہیے تھی، مگر سرکار رحلت فرما گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ مولا کائنات تشریف فرما ہوئے تو فرمایا یا علی، نبی نے اس سے کہا تھا کہ میں بھی اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجوریں دوں گا، تو آپ اپنے ہاتھ سے اسے کھجوریں دے دیں۔ بھائی تھوڑا بولیے گا اگر بات صحیح جا رہی ہو تو مولا امیر المومنین نے چند مشت کھجوروں کی اس کو دی، اس نے کھجوریں دی اور رخصت ہو گیا۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا کہ یا حضرت یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے، علی سے ہی کیوں یہ کام کروایا، آپ بھی چند مشت کھجوریں کچھ مٹھیاں بھر کے دے دیتے، یہ آپ نے علی کو بلا کر کھجوریں کیوں دلوائی؟ تو فرمایا جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی بات ہو رہی تھی۔ اور وہ جو باتیں علی کے بارے میں نبی نے کی، ان میں سے ایک بات یہ نبی نے کی کہ ان کفی و کفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا اگر علی دے گا تو گویا نبی نے دیا ہے۔ علی کے ہاتھ کی گرفت اور نبی کے ہاتھ کی گرفت ایک۔ سبحان اللہ، توجہ کر لیا آپ نے۔ دور
حضرت عمر کا ہے، ایک بچہ مقدمہ لے کر آیا عدالت میں، اس کا فیصلہ اس کی مرضی پر نہیں ہوا۔ یہ تو ہوتا ہے، ہر ایک کا فیصلہ اس کی مرضی پر تو نہیں ہوگا، لیکن فیصلہ کچھ ایسا تھا کہ وہ مولا کے دروازے پر آ گیا اور علی سے مدد مانگی۔ قصہ یہ تھا کہ ایک باپ مرتے ہوئے اپنا چھوٹا نوزاد اور ایک کم سن بچہ اپنے بھتیجے کو دے کے جا رہا ہے، اپنا بچہ اپنے چاچا کو دے کے جا رہا ہے، اس کے چاچا کو اپنے بھائی کو دے کے جا رہا ہے، اور کہا کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو میرے پاس جو مال دولت وہ تیرے حوالے، میرا مال و دولت تیرے حوالے، جب یہ بڑا ہو جائے تو جو چاہے اسے دے دے، جو چاہو اسے دے دینا۔ اب یہ بچہ جو یتیم بچہ تھا، کم سن تھا، جوان ہو گیا ہے، چاچا سے پیسے مانگ رہا ہے، دولت مال مانگیے۔ چاچا نے 1000 درہم، مال اس سے کوئی 50 گنا زیادہ تھا۔ بچے نے شکایت کی تو عدالت میں فیصلہ گیا، عدالت میں فیصلہ گیا تو ابا کی تحریر دکھا، وصیت دکھا دی کہ اس کے ابا میرے بھائی کہہ کے گئے تھے جو چاہو دے رہا ہوں بس۔ جج نے بھی فیصلہ یہی سنا دیا کہ بھائی تمہارے ابا یہی کہہ کے گئے، مگر یتیم تھا، علی کے دروازے پر کوئی یتیم آئے، میرے مولا نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عمر کے جو دربار تھا، جو سسٹم تھا، اس میں تشریف لائے اور وہاں کے غور فرمایا کہ تمہارے قاضی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کہا جی قاضی کا فیصلہ تھا سب کو ماننا ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کو بلا لیا گیا، جی آپ نے ایسا فیصلہ یہ فیصلہ کیا، اس کے ابا خود کہہ کے گئے جو چاہو دے دینا۔ حضرت نے فرمایا فیصلہ وصیت کے مطابق ہو، اس کا باپ کہہ کے گیا ہے جو چاہو دے دینا، تو جو سارا مال رکھ رہا ہے یہ چاہ رہا ہے، یہ اس بچے کو ملنا چاہیے، جو دے رہا ہے یہ نہیں چاہ رہا، یہ اسے دے دینا چاہیے۔ صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد۔ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس وقت علی مولا کے اس فیصلے کو سن کے حضرت عمر نے فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے ہوتے۔ لہذا بات آگے جائے تو کوئی ایک مرحلہ بتائیے جس میں علی نے مشکل کشائی نہ کی۔ جناب مولانا اسحاق صاحب تو یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ تینوں دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ، اس لیے کہ خلافت کا مطلب کرسی اور منصب نہیں ہے بلکہ سفارت ہے اور نمائندگی ہے، اور پہلے 3 دوروں میں بھی نبی کے نمائندے کو علی کہتے ہیں۔ ہر بات میں علی سے مشورہ تھا، توجہ ہے، ہر بات میں ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد۔ چلیں ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ۔ توجہ ہے، بات آگے بڑھے تو ائمہ اربعہ نے بھی، امام اعظم امام مالک حنبل سب نے اہل بیت کی عظمت کا اقرار کیا ہے، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تو آج مسلمانوں تک پہنچا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کا احترام نہ کرے، تعظیم نہ کرے تو وہ مومن ہی نہیں۔ مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ اہل بیت کی تعظیم کی۔